اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے مرکز کے اوپر ایک رسول نہ بھیج دے، ایک پیغام پہنچانے والا نہ بھیج دے جو ہماری آیات ان کو ڈیلیور کر دے، ہماری طرف سے ہماری بات ٹھیک سے پہنچا نہ دے، اس وقت تک وہ عذاب کے مستحق نہیں ہوتے۔ کتنی سمپل سی ایکویشن ہے اور کتنا سمپل سلوشن ہے کہ اگر آپ اپنی زبان میں کسی کو اگر کہتے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں، پیغام پہنچا دیجئے، پھر اگر وہ جسے آپ ظلم کہہ رہے ہیں وہ اگر کرتے ہیں تو پھر وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، آپ بچ جائیں گے، ورنہ پھر انہی کو آپ کے پر مسلط کیا جائے گا، آپ ہلاک ہوتے رہیں گے۔ یہ اتنی سمپل سی بات ہے جو قرآن نے بتائی، جو یہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں کی 1000 سال سے سمجھ میں نہیں آئی، اب بھی نہیں آ رہی۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ کیا وہ جو مردہ تھا اور اسے ہم نے زندہ کیا اور اس کے ساتھ اس کے لیے ایک نور بھی مقرر کر دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، کبھی اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہو اور اس سے نکل نہیں سکتا؟ اسی طرح سے ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے جو عمل وہ کرتے ہیں انہیں خوشنما بنا دیا ہے۔ یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 122 ہے، 6:122 درس یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور 121 121 آیت تھی حلال حرام سے متعلق، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ۔ تم اسے مت کھانا جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو، اس لیے کہ یہ حدوں سے نکلنا ہے، گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یہ شیطان جو ہیں وہ ان کے جو دوست ہوتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں پھونکتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم بھی لازماً مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تفصیل اس کی گزر چکی تھی پچھلی مرتبہ کی یہ آخری آیت ہے پچھلے درس کی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ بحث کریں گے وہ سب انہیں سمجھ لینا کہ شیاطین ہیں، وہ چاہے انسانوں میں سے ہوں، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے ہیں، کانوں میں پھونکتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ کھانے میں اس میں کیا رکھا ہے کہ نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا، وہی چیز ہے نا، اس کے وہی اثرات ہیں۔ تو اب خالی اتنا سا ہو گیا کہ تم نے پوجا کے طور پر کسی کا نام اور نہیں لیا تو وہ حرام ہو گئی، تو اس طرح کی باتیں وہ لائیں گے کہیں اگر، تو یہ سمجھ لینا کہ تم نے اگر ان کی اطاعت کی تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، اس لیے کہ یہ بات اتنی سی نہیں ہے، وہ ایک جان ہے جس کو اللہ نے تمہارے لیے اللہ کے حکم سے حلال ہوا، اس کے اوپر گلے پر چھری پھیرنا، اگر اس کا حکم نہیں ہوتا تو وہ حلال نہیں ہوتا، تو اس کا نام لینا وہاں پر ضروری ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ اس نے ہمارے لیے حلال کیا وہ حلال ہے اور جو کچھ اس نے حرام کیا وہ حرام ہے۔ اس حصے کو بھلا دینے والے شیاطین ہیں، اور تم ان کے پیچھے چلے تو پھر تم بھی شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر یہ آج کی آیت تھی کہ یہ جو طرح طرح کے شرک کے اندر مبتلا کرتے ہیں لوگوں کو، جو لوگ، ان کی اور تمہاری مثال ایسی ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ دو گروہ ہیں جن کو قرآن نے کہا ہے کہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، وہ جو ایک تو وہ ہے جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی دے دی۔ یہ مردہ کوئی نان لیونگ تھنگ کو نہیں کہا گیا ہے، بلکہ وہ جو چلتے پھرتے مردوں کی بھیڑ ہے، ہم نے اسے زندگی دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، جس سے وہ صحیح راستے پر آیا، اصل زندگی وہ ہے۔ اب یہ تو ہو گیا، وہ ایمان والا ہو گیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اس کے ساتھ پھر ایک روشنی کر دی ہم نے، ایک روشنی اس کے لیے مقرر کر دی، یہ وحی ہے اللہ کی
جو رہنمائی کرنے کے لیے روشنی راستہ دکھاتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ میں کر دی۔ یمشی بھی فی الناس، وہ اس سے صرف اپنی زندگی میں اجالے نہیں لاتا، اپنے گھر میں اپنے کمرے میں اجالے نہیں لاتا، بلکہ اس روشنی کو لے کر نکل جاتا ہے اور دنیا میں اجالے پھیلاتا ہے، وہ جہاں جہاں بھی پہنچ سکتا ہے، دنیا کے انسانوں میں اس کو لے کر نکلتا ہے، اس روشنی کو، اس نور کو، اس ہدایت کو، اس وحی کی تعلیم کو۔ تو ایک تو وہ ہے، اور ایک دوسرا وہ ہے جو فی الظلمات لیس بخارج منہا، جو اندھیروں میں گھرا ہو اور اس کے دل میں یہ خواہش بھی نہ ہو کہ اس سے نکلے، اسے یہ تمیز بھی نہ ہو کہ یہاں کچھ سجائی نہیں دیتا تو یہ کچھ غلط ہے، کوئی راستہ نہیں ملتا، یہ کچھ غلط ہے، اس کا شعور بھی نہیں ہے، تو وہ ان اندھیروں سے نکلنا بھی نہیں چاہتا۔ یہ دو طرح کے لوگ ہیں، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ فرمایا کہ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، یہ جو کفر کرنے والے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں انہیں اپنے چیزیں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں، بس وہ اسی میں مست ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح طریقہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، یا وہ جو خالص ہم نے وحی کی روشنی سے الگ اپنی عقل سے سوچا ہے۔ اللہ کے قانون نے ان کے لیے اسے خوشنما بنا دیا، اس لیے کہ انہوں نے خود خواہش ان کی نہیں تھی ہدایت پانے کی، صحیح راستہ پانے کی۔ جو سیٹسفائیڈ ہو گیا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو سمجھتے یہ ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، سمجھتے یہ ہے کہ ہمارے پاس وحی کی روشنی ہے، لیکن مطمئن ہو گئے کہ اب ہر چیز ہمیں معلوم ہے اور ہر طرح کی ہدایت، صحیح راستہ، ہر طرح کا انٹرپریٹیشن ہمارا ہی درست ہے، باقی سب غلط ہے۔ یہ مختلف فرقے جو ہیں ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ صرف ہم صحیح ہیں۔ قرآن نے اسی صورت میں دوسری جگہ کہا ہے، آخر میں آئے گا، ان کا طرز عمل بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ سب فرقے جو ہیں یہ اپنے اپنے میں مست ہیں کہ بس ہمارا ہی ٹھیک ہے، اب ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ۔ تو جہاں پر جس اسٹیج پر بھی، چاہے وہ انبیاء یا رسولوں کی بات الگ تھی، جو مطمئن ہو گیا کہ اب ہر چیز ہماری ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، وہ چاہے اس کے ہاں بہت گڑبڑ ہو اور چاہے تھوڑی بہت گڑبڑ ہو۔ جب یہ ذہن میں آ گیا کہ اب ہر طرح کے کا حق ہمارے پاس آ چکا، ہماری سمجھ میں آ چکا، تو وہاں اصلاح ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں فرقے ختم نہیں ہو سکتے۔ جب سے یہاں فرقے بنے ہیں، جب کبھی پہلی مرتبہ جو ٹکڑے ہوئے شیعہ اور سنی میں، اور اس کے بعد دونوں طرف بکھرتے چلے گئے، آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک ہی مکتب فکر کے، ایک ہی گروہ کے لوگ، ایک ہی انداز میں سوچنے والے، ان میں بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹکڑے تو ہم دیکھتے چلے آئے ہیں، اب بھی چل رہے ہیں، آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ ان میں سے کوئی دو ٹکڑے واپس مل گئے ہوں۔ جو ٹوٹے تھے، جو بریک اپ جن میں ہوا تھا، وہ پھر واپس جڑ گئے دوبارہ، یہ آج تک نہیں ہوا۔ اب اس کی وجوہات تو قرآن نے بہت سی بتائی ہیں مختلف۔ ایک جگہ بتایا کہ یہ چودراہٹ ہے اپنی، جس کی وجہ سے بغیم بینہم، یہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، یہ اپنی سپیریورٹی ہر ایک چاہتا ہے کہ کنٹرول ہمارا ہو جائے، یہ ٹکڑے اس لیے بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ قرآن نے کہا یہ واپس نہیں جڑتے یا نہیں جڑ سکتے، اس لیے کہ یہ خناس جو ذہن کے اندر آتا ہے کہ صرف ہم ٹھیک ہیں، ساری غلطیاں دوسروں کے اندر ہیں، تو جب یہ آ جاتا ہے تو پھر اصلاح نہیں ممکن ہے۔ یہ مارجن ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اصلاح کی اور گنجائش ہے، اور غور و فکر کرتے رہیں۔ کچھ نہیں تو اصلاح کی گنجائش ایسے ہی ہوتی ہے کہ قرآن کی ایک ہی آیت، ایک ہی تعلیم، وہی الفاظ، الگ الگ دور کے اعتبار سے ان کے اندر ایوولوشن ہے اور ارتقاء ہے۔ اس کے جو معنی پہلے سمجھے جاتے تھے اس وقت کی دنیا کی، کائنات کی معلومات کی روشنی میں، اس میں تبدیلی آ گئی انہی الفاظ کے اندر۔ اور پھر اللہ کی جو کائنات ہے، جو اس سے ہمیں جو آیات ملی ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں اور زیادہ صحیح معلومات ہوئی، اور قرآن کی وہی آیات جو ہیں وہ ہمیں اور گائیڈ کرتی چلی جاتی ہیں، ارتقاء ہوتا ہے۔ مختلف حالات ہوتے ہیں، آگے جتنا دور آ رہا ہے مسائل دوسرے آتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا انسان کا جو دنیا کے اندر ارتقاء ہے، دنیا یہ جو یہاں کے جو علوم ہیں کائنات کے، اس میں جو اس کا ایوولوشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے فہم کا بھی ایوولوشن ہے۔ اب اگر کوئی اسٹیٹک ہو جائے اور رک جائے،
جامد ہو جائے تو پھر وہ بہت آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا. اگر اسلاف کو ہم لیتے چلے جائیں، ان کا احترام ہو، لیکن انہی کا ایکسپلینیشن لیتے چلے جائیں جو انہوں نے اس دور کے حالات کے اعتبار سے کیا تھا، سمجھ کر کیا تھا. یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ ہر دور میں وہی الفاظ بہت مختلف اپنے مفہوم رکھتے ہیں اور آگے سمجھ میں آتا چلا جاتا ہے جب وہ مسائل آتے ہیں سامنے اس سے متعلق. تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہم تو سب کچھ سمجھ چکے اور صرف یہی ٹھیک ہے، تو پھر دوبارہ کبھی ان کی اصلاح نہیں ہوتی. اس لیے فرقے واپس کبھی نہیں جوڑتے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے میں مست ہے. اور یہ کفر کرنے والے جو ہیں، ایسے ہی ان کفر کرنے والوں کا معاملہ ہے کہ وہ جو کچھ وہ سمجھتے ہیں وہ اس میں مست ہیں. ان کے لیے وہ خوشنما بنا دیا گیا کہ واہ کیا فلسفہ ہے ہمارا، ہم جو کچھ ہم کرتے ہیں وہی بس درست ہے. جب یہ مارجن ہوتا ہے کہ کہیں غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ کر دوسرے کی بات، چاہے بات کو ریجیکٹ کر دیں، غور و فکر کریں اور سنیں، تو ہمیشہ پھر اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے، ارتقاء کی اور ایوولوشن کی گنجائش ہوتی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا. اور ہوتا یہ ہے اسی طرح یہ سلسلہ کہ اس میں اکابر ہوا کرتے ہیں. مجرموں کے اندر مجرموں کے اکابر ہوتے ہیں. یہ جرم تھے پہلے جو گنائے گئے سارے، یہ بھی اور دوسرے جرائم بھی. ان جرائم کا ارتکاب کرنے والے اکابر ہوتے ہیں. ان اکابر کی تقلید چلی آ رہی ہوتی ہے، ان اکابر کی پیروی چلی آ رہی ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ان سے گائیڈنس لیں اور اسے دیکھیں کہ انہوں نے کس حالات میں کیا سمجھا تھا. بہت سی چیزیں ان کی درست ہوں گی جو آج بھی ویلڈ ہوں گی، بہت سی چیزیں وہ ہوں گی تو ان کا احترام کرتے ہوئے آپ اسے امپروو کر لیں. ہر بستی کے اندر ایسے ہی مجرموں کے اکابر ہوا کرتے تھے. وہ اکابر جو ہیں بڑے ان کے، اور لوگ پھر ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چلتے ہیں. اور وہ لیمکروا فیہا، وہ پھر طرح طرح کے، جب بھیڑ ان کے پیچھے ہوتی ہے طرح طرح کے مکر کرنے لگتے ہیں، فریب کرنے لگتے ہیں. یہ ان کا لوگوں کا ان کا بلائنڈلی فالو کرنا ان کو اس راستے سے ہٹا دیتا ہے اور ان کو اس جگہ صحیح راستے سے اس جگہ لے جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ صحیح گائیڈ کریں. اس میں اپنے مفادات پھر وہ دیکھنے لگتے ہیں. مفادات میں دولت بھی ہوتی ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، مفادات میں پاور بھی ہوتی ہے. پھر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ پھر مکر کرتے ہیں. صحیح تعلیمات جو ہے وہ اس کی طرف عوام کو جانے نہیں دیتے. یہ اکابرین ہوتے. وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون. اور اصل بات تو یہ ہے اس سے اور اوپر کہ وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے اس بات کا کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیے چلے جا رہے ہیں. یہاں دنیا میں جب عدالتیں قائم ہوتی ہیں، جب یہاں قیامتیں برپا ہوتی ہیں، قوموں کی زندگی طرح بڑی ہوتی ہے، تو پھر حساب کے دن یہاں بھی آتے ہیں اور اس دن ان کی مٹی پلید ہوتی ہے. چن چن کر پھر تو لوگ مارے جاتے ہیں اور ان کی حالت بری ہوتی ہے اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں. اور پھر آخرت میں جو بڑی قیامت ہے، یہ تو قیامت صغریٰ ہوتی ہیں، کبھی کبھی یہاں واقع ہوتی ہیں، وہاں پر وہ جس حالت میں پہنچیں گے تو یہ جانتے نہیں، اس کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ دوسروں کو جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. وہ کوئی نفع میں نہیں ہے، نقصان میں ہے. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ. کوئی جب بھی ایسا ہوتا ہے، اب یہ مختلف، اس آیت کے بھی مختلف پہلو ہیں. وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں، جب کوئی آیت آتی ہے، کوئی آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بات انہیں بتائی جاتی ہے، اللہ کے کلام سے ریفرنس دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی کے پاس آ گئی، تمہارے اوپر اتری، رسولوں کے اوپر جو کچھ اترا تھا یہ تو پھر اللہ نے کچھ ہی لوگوں کو کیوں سلیکٹ کیا، ہر ایک کو دے سکتا تھا. اس میں پھر یہ ہمیں سمجھنا ہی نہیں پڑتا کہ فلاں رسول ہے یا نہیں ہے، رہنمائی آ گئی. تو یہ رہنمائی اس نے ڈائریکٹ سب کو کیوں نہیں دے دی؟ تو ہم تو تب مانیں گے جب ہم پر بھی ایسا ہی کچھ نازل ہو جو وہاں نازل ہوا تھا، جو رسولوں پر نازل ہوا تھا. یہ گمراہی جو ہے یہ تو بہت کلیئر اور اوپن واضح طرح کی گمراہی ہے ان لوگوں کی جو کفر کرنے والے ہیں. اور اللہ نے یہ سوال اٹھانا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، اصل میں تو اس کے اوپر یہ سوال ہی نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اپنے سمجھنے کے لیے، غور و فکر کے لیے، ہر ایک کے اوپر اگر ہدایت نازل ہو جاتی تو پھر ہر ایک اس میں بھی ہدایت نازل ہونے کے بعد بھی وہی
الگ الگ مزاج کے لوگ ہیں. اللہ نے تو ان کا سلیکشن کیا جو واقعی دیانت دار تھے, جو زندگی میں کبھی ذرا سی ادھر کی بات ادھر کر ہی نہیں سکتے تھے اللہ کی وحی کے معاملے میں. تب ایک سے ایک اس کے اندر دھوکے دینے والے, ایک سے فریب کار یہاں پر پڑے ہوئے ہیں, اور ہر ایک اپنا اپنا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تو یہ بات آئی, دوسرا کہتا نہیں ہم پہ نازل ہوا ہے, اور یہ آیا اگر ہر ایک پہ الگ الگ نازل ہوتا. تو رہنمائی کے لیے اللہ نے ان لوگوں کو منتخب کیا کہ پہلے ان کی زندگی دکھا دی, وہی نازل ہونے سے پہلے عوام کے سامنے ان کی زندگی رکھ دی, اور وہ اس بات کا یقین کرنے لگے کہ یہ ان سے زیادہ سچا اور ان سے زیادہ ایماندار کوئی ہو نہیں سکتا. اس کے بعد پھر اللہ نے یہ زندگی ثبوت میں پیش کی جاتی تھی رسولوں کی, اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر ان لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا تھا, اور پھر دوسری اور بہت سی صفات ہوتی تھی جن کی وجہ سے اللہ کا انتخاب ہوتا تھا اور ان کے اوپر رسول ان کو بنایا جاتا تھا. تو اب یہ دوسرے لوگ جو ہر ایک یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ تو اس لیے غلط ہے, یعنی مصلحت یا حکمت اس میں یہ ہے, اگر غور کریں تو سمجھ میں آئے گا. وہ سچے ہوتے تھے اور پہنچاتے تھے. دیکھیے آپ کے یہاں ہیں بہت سے لوگ اب ہیں اس دور کے اندر بھی کم از کم 3-4 ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے, مختلف جگہوں پہ ہیں, الگ الگ ملکوں کے اندر ہیں, کہ ہمارے اوپر وہی آتی ہے, ہمیں اللہ نے رسول بنایا ہوا ہے. ان سے معلوم کیا جائے, یعنی سب سے پہلی چیز یہ, اب میرے پاس بھی جگہ جگہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو پکڑا جائے یا سمجھایا جائے, اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ کھلے ذہن کے ان کے خیال میں زیادہ کھلے ذہن کے کون ہیں, وسیع النظر کون ہیں. وہ لوگ جو بالکل پرانی لکیر پر چلے آ رہے ہیں وہ تو عقل تو استعمال کریں گے نہیں, ہماری بات بھی نہیں سنیں گے اور ہمیں گالیاں دے کے بھگا دیں گے. یہ سنیں گے, یہ اپنے خیال میں وہ ایسے لوگوں کو جج کرتے ہیں, اور جج کرنے کے بعد انہیں بھی اپنے میسیجز بھیجتے ہیں, اپنا پیغام بھیجتے ہیں, اور یہ دعویٰ بھی بھیجتے ہیں کہ مجھے رسول بنایا گیا, اب سب کو اطاعت کرنی ہے, میں لے کر جاؤں گا اب آگے یہاں سے. میرے پاس بھی آئی اس طرح کی باتیں, اور بڑی قابلیت کی باتیں, مختلف آیتوں کو جیسے جیسے توڑ مروڑ کے انٹرپریٹ کیا گیا, پوری کتابیں لکھی ہوئی, ان کے فالوورز نے بھیجی. ان میں سے ایک صاحب کو میں نے لکھا کہ اس کو تو ہم دیکھیں گے بات کو, یہ بتائیے کہ جہاں سے آپ انہیں رسول ماننا ہے اس سے پہلے کی زندگی ابھی ہے نا, یہ زندہ حیات ہیں تو ان کا بچپن بھی, وہ لوگ بھی زندہ ہوں گے جنہوں نے ان کا بچپن دیکھا ہے, وہ لوگ بھی زندہ ہوں گے جنہوں نے ان کی نوجوانی دیکھی ہے, وہ بھی ہوں گے دنیا میں, وہ مقامات بھی معلوم ہوں گے جہاں یہ پیدا ہوئے تھے, وہ محلے اور وہ ٹاؤن اور وہ محلے, اس کا پتہ دیجئے. کوئی شہادت ان لوگوں کے پاس ہے کہ یہ آدمی تو سچا ہے, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فریب ہے یا فراڈ ہے. جن لوگوں کے درمیان میں یہ تھا وہ یہ کہہ دیں کہ ہم اس بات کو, کلام کو نہیں مانتے, لیکن اس کے کیریکٹر کی گواہی دیں گے یا نہیں دیں گے. بات کو برسا برس بعد, صدیوں بعد تو ہسٹریز اور بایوگرافیز لکھ لی جاتی ہیں, یہ ایسے تھے, وہ بچپن سے لکھ لی جاتی ہیں جسے کسی نے دیکھا نہیں, اس وقت کے لوگوں کی کوئی شہادت نہیں ہے. لیکن وہ جو اب موجود ہیں ان کی تو کوئی ابھی ہمیں ہسٹری ٹریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہی بتا دیجئے, آپ بڑے عقیدت مند ہیں, بچپن سے آپ کو معلوم ہوگا کہاں پیدا ہوئے تھے, کس محلے میں رہتے تھے, کس جگہ رہتے تھے, وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں انہیں, اور کیا سمجھتے ہیں. انہوں نے تو جواب نہیں دیا, وہ غائب ہو گئے. میں نے قریدا تو معلوم ہوا کہ وہاں کے سارے لوگ اسے بچپن سے فراڈ کہتے تھے, وہ طرح طرح کے چکمے دینے والا. اب وہ اچانک انہوں نے بڑی ایک پاکیزہ سی زندگی اپنی پروجیکٹ کرنی شروع کر دی. یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو صدیوں بعد ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں, کوئی ہسٹری نہیں ہے لیکن وہ پیچھے سے ایک ہسٹری لکھ لیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی اپنے آپ میں ضمانت ہوتی ہے کہ اس دور کے لوگ گواہی دینے والے ہوں کہ یہ کیسے ہیں, جن کے درمیان میں ان کا ظہور ہو, اور پھر اس کی بنیاد پر وہ چاہے اپنے مفادات کی وجہ سے اس پر ایمان نہ لائیں اور یقین نہ کریں, اسے دور رہیں, لیکن ساتھ میں یہ گواہی بھی دے دیں. یہ تو ان کی بات ہے, رسولوں کی, اللہ نے جنہیں سلیکٹ کیا انبیاء کی. یہاں جو اچھے نیک لوگ واقعی جو بہت اونچے درجے کے ہوتے ہیں, میں استاد محترم میں مولانا شمشید عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاؤں, بہت لوگ مخالف تھے ان کی حیات میں, اور بہت بڑے بڑے لوگ, یعنی بہت اچھے علم والے لوگ ہمارے اپنے اسی دور کے جو واقعی بہت اچھے علم والے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں, وہ بڑے سخت مخالف تھے کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں, یہ غلط ہے, ان کی فلاں. لیکن ساتھ میں یہ جوڑنا ضروری سمجھتے تھے, یعنی خالی اتنا نہیں کہا. میں تو کم از کم بہت سے لوگوں نے جنہوں نے بھی یہ کہا, ان میں سے مجھے ایک بھی نہیں ملا
جس نے ساتھ میں یہ جوڑا نہیں ہے، نہیں کہ بات کو پوچھا ہو تب کہو، بلکہ ساتھ میں، لیکن یہ کہ وہی ان کی اخلاص میں، ان کی نیت میں، ان کی اچھائی میں، ان کی نیکیوں کے اوپر ہم کوئی انگلی نہیں رکھ سکتے، یہ ساتھ میں جوڑتے تھے کہ ان کی زندگی جو گواہ ہے، ہم ان کے ساتھ میں رہے ہیں، یہ اس درجے کا انسان ہے کہ ہم کہیں انگلی نہیں رکھ سکتے ان کے کردار کے اوپر۔ ہاں یہ اپنے علم میں کہیں گمراہ ہو گئے، یہ اب اس جگہ پہ جا کر وہ ڈیفر کرتے تھے، تو یہ زندگی پیچھے کی گواہ ہوتی ہے۔ یہ تو رسول نہیں تھے، لیکن رسولوں کے اوپر جو اللہ کی وحی نازل ہوئی، اگر انہوں نے کہا کہ اللہ نے رسول بنایا تو سب سے پہلا ثبوت یہ ہوتا ہے، ثبوت اور بھی ہوتے ہیں، ثبوت اس پہ نازل ہونے والا کلام بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلا ثبوت جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچپن سے بڑے ہونے تک ان کی زندگی کیا تھی۔ اب وہ کہتے ہیں ہم پر کیوں نہیں رسولوں کی طرح چیزیں نازل ہو گئیں، اس کی ایک وجہ یا ایک لاجیکل ایک ریزن تو میں آپ کو بتا چکا۔ یہ اس میں اور گروپ بھی ہیں، اس آیت کے اور پہلو یا اور معنی بھی ہیں کہ جب کوئی آیت آتی ہے، اب بھی آیات آ رہی ہیں، نزول قیامت تک جاری ہے، الفاظ وہی ہیں، ایک حرف بھی نیا نازل نہیں ہوگا، یہ معنوں کا نزول ہوتا ہے، یہ ارتقاء ہے لگاتار جو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ اب وہی کلام جو ہے، اسی کلام کا نزول قیامت تک جاری ہے، یہ ان لوگوں کے اوپر، متبعین اور فالوورز کے اوپر، ہر دور کے اس کے نئے معنی، نئے اس کے ساتھ میں جو ہم آہنگ ہو، جو کائنات کا علم ہے جو انسان کا بڑھتا جا رہا ہے، جو مسائل آگے نئے آتے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ جو ہم آہنگ ہو، وہ نزول لگاتار جاری رہے گا قیامت تک۔ آج میں نے بہت سی چیزیں جو آپ کو بتائی ثبوتوں کے ساتھ میں، بعض وہ چیزیں بتائیں جو پچھلے لوگوں نے نہیں کہی تھی، یہ بھی آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں گی، اور ارتقاء ہوگا، اور آگے وہ چیزیں آئیں گی کہ جو اس دور کے حساب سے یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں گی، یہ انویلڈ ہوں گی، اور اس کا اپلیکیشن جو ہے یا اس کا نفاذ بدل جائے گا بہت سی چیزوں کا، سب کا نہیں، بعض وہی ہوتی ہیں جو ایک ہی چلی آ رہی ہوتی ہیں۔ تو جب کوئی نئی آیت آتی ہے یا آیت کا کوئی مفہوم کوئی نیا نازل ہوتا ہے، تو بجائے اس کے غور و فکر کریں اور بات کریں، اسے دیکھیں کہ قرآن کے کسی اور حصے سے ٹکراتا تو نہیں ہے، یہ اللہ کی جو کائنات میں آیات ہیں ان سے کہیں کلیش تو نہیں ہے، اس پر گفتگو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسولوں پر نازل ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر کیوں نہیں آتی، یہ آپ لے کر آ گئے، ہم تو پھر اسی کے اوپر چلیں گے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، ایسے تو ہر ایک کے اوپر آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ پھر اللہ، یہ تمہارا اپنی وشفل تھنکنگ کے حساب سے نہیں ہوگا، اللہ جسے چاہے گا اس کے لیے سلیکٹ کرے گا، اور ایسے نہیں چاہے گا، بلکہ وہ تو اس کے، اللہ کی نظر میں وہ اس کی صلاحیتیں یا کوالٹیز کے اعتبار سے کہ اپنے رسالت کا پیغام پہنچانے کے لیے اس رسالت کا کہ قرآن کے جو نزول ہے یا معنی ہے وہ، اور وہ بھی جو اللہ نے اپنے رسولوں کو سلیکٹ کیا جو آئے تھے، جن کے اوپر یہ اعتراض کفر کرنے والے کرتے تھے کہ ہمارے اوپر بھی ہر ایک کے اوپر نازل ہو جائے کرے کلام، تو کہا کہ یہ اللہ سلیکٹ کرتا ہے، یہ تمہاری وشفل تھنکنگ سے نہیں ہوگا، وہ جسے چاہے اپنی رسالت کے لیے سلیکٹ کرے، وہ خوب جانتا ہے کہ وہ اسے اپنی رسالت، اپنا پیغام کہاں رکھے، کس کے اندر رکھے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور جلدی یہ ہوگا، ان قریب یہ ہوگا کہ پھر وہ لوگ جو ہیں جو جرم کرنے والے ہیں، جرائم کرنے والے، یہ اکابر تھے نا، اب کا یہ صغار ہو جائیں گے، یہ اکابرین نہیں بچیں گے، یہ چھوٹے ہو جائیں گے اللہ کے نزدیک، اور شدید ان سخت عذاب میں پھنسیں گے جا کے، اس کے بنا پر جو مکر وہ کیا کرتے تھے، جن فریب دینے میں جس میں وہ مبتلا ہو گئے تھے، تو جلدی ہی وہ اس کو پہنچیں گے، اس حالت کو پہنچ جائیں گے وہ اپنی مکاریوں کی وجہ سے۔ یہاں دنیا میں بھی ایسا یہ چیزیں آتی رہتی ہیں، انقلاب آتے رہتے ہیں، اور وہ مکاریاں اس کے اندر سیاسی لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں، اس میں مذہبی لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جو مذہب کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر پھر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے چلنے والے جو دولت کی بنیاد پہ لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتے ہیں اور لوگ چلتے ہیں، وہ ان کے ساتھ مگر کرتے ہیں، اور اصل میں خود ان کی مکاریاں ایک دن ایسی آتی ہیں کہ پھر عوام کھڑے ہوتے ہیں اور عوام ان کو الٹ دیتے ہیں، اس وقت ان کو سزائیں ملتی ہیں۔ اس دنیا سے جانے کے بعد تو ان کا مکر جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا حساب کے دن۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اب اللہ جس کے لیے بھی ارادہ کرتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کی رہنمائی کر دے کہ اس کی رہنمائی کرے، جس کے لیے یہ ارادہ کرے کہ اس کی رہنمائی کرے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے پھیلا دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ اب یہ جو ہے پھر وہی، یہ تو بہت آ چکا، اب اس
انداز بیان کو آپ سمجھتے ہوں گے، ہر جگہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے، اللہ کی مشیت جس کے لیے ارادہ کرتی ہے، اللہ کی مشیت اسی کے مطابق ہوتی ہے جو قانون اس نے بتا دیا کہ یہ نہیں بدلے گا، جو جاری کر دیا، اس سے الگ نہیں ہوتی۔ یہ کوئی ایگو نہیں ہوتی کہ ہماری مرضی جیسا دل چاہے کریں گے۔ تو اس نے خود اپنے آپ کو پابند کیا ہے اور آپ کو بتایا کہ نہیں، ہم بس یہ ہمارے قانون ہیں، یہ بدلیں گے نہیں، یہ ایسے ہی رہیں گے، اور یہ اللہ کی مشیت جو ہے اس کے مطابق، یعنی اللہ کا قانون پھر جسے چاہتا ہے، جیسے جب جس کے لیے یہ طے کرتا ہے اس کے قانون کے مطابق جب یہ طے ہوتا ہے، اس کی مشیت یہ طے کرتی کہ یہ ہدایت چاہتا ہے، اس کو رہنمائی دی جائے، تو پھر اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، اور یعنی ہدایت لینے کے لیے یہ اصل بات یہ ہے کہ جس نے اپنے سینے کو کشادہ رکھا ہے وہی ہدایت پا سکتا ہے، وہ جس کے اندر تنگی ہے وہ نہیں پا سکتا۔ اور پھر اور اس کا الٹ وہ لوگ ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور پھر اس کی مشیت جسے جو خود بھٹکنا چاہتا ہے اسے پھر بھٹکنے دیتی ہے۔ تو اور جس کے ساتھ میں جو ایسا شخص ہو يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اس کے سینے کو ایسا تنگ کرتا ہے کہ جیسے کوئی آسمان میں چڑھ رہا ہو، اونچا پڑی اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہو آسمان کی طرف، بہت اونچائی کے اوپر چڑھتا چلا جا رہا ہو، سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اب سینہ دیکھنے میں نہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پھیلا اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں سکڑ گیا۔ آپ اپنی بولی کے اندر لگاتار بولتے ہیں دل بڑا ہوئے، کسی کا دل بڑا تنگ ہے، اب تنگی ختم کرو، دل کو، دل بڑا رکھو اپنا۔ تو اب دل بڑا ہونا تو اس میں میڈیکل سائنس میں تو بیماری ہے، دل بڑھ گیا، مر جائیں گے تھوڑے دن میں اگر کنٹرول نہیں ہوا تو۔ یہ ہماری بولی میں بولا جاتا ہے، یہ وہ محاورے ہیں کہ جس نے اپنے اندر یہ وسعت رکھی ہے کہ وہ غور و فکر کرے اور مختلف نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے بعد میں اس میں سے حق لے اور باقی چیزیں ریجیکٹ کرے، وہ آگے دوسروں کو بھی سمجھا سکتا ہے جب اس کے سامنے مختلف چیزیں آتی ہیں، جب وہ مختلف سچویشن کو خود بھی ایسیس کر چکا ہے۔ تو خالی اتنا ہی نہیں کہ ہم نے تو یہ سنا تھا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ اب جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، اللہ کی مشیت اس کو آگ بھٹکنے دیتی ہے، اس کے سینے کو تنگ کر دیتی ہے، وہ ایسا شخص ہوتا ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتا کچھ، تنگی ہوتی ہے، تنگ نظری ہوتی ہے اس کے اندر۔ تو یہ بات خوب سمجھ لیے کہ ایمان والے وسعت والے ہوتے ہیں، تنگ نظر نہیں ہوتے۔ تنگ نظری آپ کو نظر اگر آ رہی ہے تو وہ سچے ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ وسعت والے ہیں۔ یہ قرآن نے شروع سے آخر تک ایک وسعت کا پیغام دیا ہے، براڈ مائنڈیڈنس کا، سب کو لے کر چلو، ہم سب میں ایمان رکھتے ہیں، کچھ غلطیاں سب جگہ جگہ بدل گئی انہیں درست کر لو، لیکن ایمان ہم آج بھی ان کے اندر رکھتے ہیں۔ اس بدلے ہوئے کلام کو بھی ہم اسے یہ نہیں کہہ رہے کہ اسے ڈسکارڈ کر دو اور پھینک دو، تم اپنی کتابوں کو پر غور کرو، یہ نہیں تھا کہ نہیں اسے تو پھینک دو، اب اسی کے اوپر غور کرو۔ یہ جو سب کو لے کر چلنے کی وسعت ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کیوں خفا ہو، اس بات پہ خفا ہو کہ تم تو صرف ایک چیز کو لے کر چل رہے ہو کہ صرف یہی صحیح ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کس بات پہ خفا ہو؟ یہ وسعت جو ہے، یہ وسعت ایمان لانے والوں کی ہے جو قرآن نے دی ہے، اور اگر تنگ نظریاں آ گئی ہیں تو پھر وہ صحیح راستے سے کہیں ہٹے ہوئے، وہ اصل ایمان اور اصل اسلام نہیں ہے۔ اگر تنگ نظریاں آ گئی ہیں اور وسعت قلب ختم ہو گئی ہے تو اسی کو کہیں وسعت قلب کہتے ہیں، براڈ مائنڈیڈنس کہتے ہیں، دماغ سے متعلق ہو گیا، قلب سے متعلق بات ہو گئی، اسی کو سینہ کشادہ ہونا اور سینہ تنگ ہونا کہتے ہیں۔ یہ زبان الگ الگ ہے، بولی جاتی ہے، لیکن جہاں سینہ تنگ ہونے کا ذکر کیا یہ تو ایک محاورہ تھا، لیکن وہاں پر ایک قرآن ایسے ہی انہی الفاظ کے اندر وہ چیزیں بتاتا چلا جاتا ہے جو آگے سائنٹیفیکل جو چیزیں پہلے نہیں تھی یا لوگ نہیں جانتے تھے، یہ ثبوت دیتا چلا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے انہی الفاظ کے اندر۔ جب اونچائی کے اوپر چڑھتے ہیں وہاں آکسیجن کم ہو جاتی ہے، تھوڑی سی اونچائی پہ نہیں، آپ اپنے 2 منزلے پہ چڑھ گئے اور تھوڑا سا اوپر چلے گئے، وہاں بھی آکسیجن کوئی ایسی خاص کم نہیں ہوتی کہ سینہ گھٹنے لگ جائے کہ غار ہرا میں پہنچ گئے۔ اس سے اونچی تو پہاڑیاں ہی نہیں تھی وہاں پر، یہ غار ہرا اور غار ثور، وہاں آکسیجن، وہاں پہ ایسی آکسیجن نہیں کہ سینہ گھٹنے لگے، اتنی کم نہیں ہے۔ تو اب وہاں پر اس ماحول کا رہنے والا شخص یہ کہے کہ اگر بہت اونچائی پہ پہنچ گئے، الفاظ یہ استعمال کرے تو وہاں آکسیجن کم ہو جائے گی، تمہیں
الگ سے دینی پڑے گی. سینہ گھٹ رہا ہوگا, ایسا ہوگا کہ سانس آنی بند ہو گئی. اب چلے جاتے ہیں جو اور زیادہ ان مقامات کے اوپر, ان ہائٹس کے اوپر جاتے ہیں جو 7,000 فٹ سے اوپر ہیں, 8,000 فٹ کے اوپر ہیں. وہاں سب کو نہیں, کچھ لوگوں کو وہاں گھٹن محسوس ہوتی ہوتا, سانس نہیں آ رہی, آکسیجن دینی پڑتی ہے سانس کے لیے, اس لیے کہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے جتنا اوپر جائیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ سینہ گھٹ رہا ہے. اور پھر ان کا بھی کہ بہت سے لوگ وہاں پر ان کو نہیں محسوس ہوتا, وہ اور ہائٹ کے اوپر جائیں تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا. تو پھر یہ جتنے ماؤنٹینئرز ہیں جب وہ ان پیکس کے اوپر جاتے ہیں جو زیادہ اونچائی کی ہیں, تو وہ ان کا جو کچھ وہ لے کر جاتے ہیں, جو ڈریس ہوتا ہے, تو اس میں ساتھ میں آکسیجن سلنڈر ان کے ساتھ میں ہوتا ہے کہ یہاں سانس لینے میں دقت آئے گی. اس حقیقت کو قرآن, بات تو خالی اتنی کہی تھی سینہ تنگ, لیکن ایسا کہا کہ ایسا جیسے کہ چڑھتا چلا جا رہا ہو آسمان میں, جیسے اس کو تنگی ہوتی ہے ایسے ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. ایک وہ حقیقت بتائی جو اس وقت 1400 سال پہلے لوگ نہیں جانتے تھے, کم از کم اس علاقے کے نہیں جانتے تھے, اس لیے کہ وہاں پر وہ کوئی اتنی اونچی پہاڑیاں, یا پہاڑیاں کہہ لیں لیکن کوئی ماؤنٹنز نہیں تھی, اونچی ہلز نہیں تھی وہاں پر. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون, اور ایسے اللہ جو ہے ان لوگوں کو رجز, گندگی ڈال دیتا ہے, علی الذین لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لاتے. یہ لفظ ہے رجس ملتے جلتے ہیں اور ان کے معنی بھی ملتے جلتے ہیں. آخر میں اس میں سین ہے اور آخر میں زے آتا ہے, تھوڑا سا فرق ہے. یہاں لفظ استعمال کیا رجس, رجس, رے جیم اور سین. عام اس کا ترجمہ جس معنی میں استعمال ہوتا ہے ناپاکی, لیکن اصل میں وہ ناپاکی کون سی ناپاکی, یہ ناپاکی کیا ہے؟ کوئی گندی چیز لگ گئی کہیں کپڑے کے اوپر, یہ ناپاکی دیکھیے کیا ہے. وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے اوپر ایک ناپاکی آ جاتی ہے, اور یہ جب اب یہ جن کے اندر تنگی ہوتی ہے یہ وہ ہیں جو گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں, ان کے اندر ایک ناپاکی آ جاتی ہے, اس لیے کہ یہ صحیح ایمان نہیں رکھتے. دوسری آیت میں دیکھیں انہی الفاظ کو, رشت کو, سورہ یونس کی آیت نمبر 100. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ, کوئی جان, کوئی نفس, کوئی شخص جو ہے وہ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا, اللہ کے قانون کا فیصلہ نہیں ہوگا, یعنی تب تک وہ ایمان لا ہی نہیں سکتا اس کے. اور یہ اسے جگہ جگہ ایکسپلین کیا, اس لیے اسے میں چھوڑتا چلا جا رہا ہوں, بہت تفصیل سے لے چکے ہیں کہ یہ فیصلہ پھر کس کے لیے ہوتا ہے. وہ خود اپنا ارادہ نہیں کرتا اور وہ خود جو ہے وہ جھکنا نہیں چاہتا, سننا نہیں چاہتا, تو پھر وہ اللہ کا حکم اس کے لیے نہیں ہوتا اور وہ ایمان نہیں لا سکتا. اس کے بعد فرمایا جب یہ ہوتا ہے تو یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون, عقل سے کام نہیں لیتے. جب عقل سے کام نہیں لیتے, جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان کا ایمان سلامت نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں عقل سے کام نہیں لینے والے, جن کا دماغ تنگ ہو جاتا ہے, ان کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے, اور وہ پھر اس ناپاکی میں گر جاتے ہیں. جو ایمان ایک طہارت ہے وہ ایمان کم ہوتا ہے یا ایمان جاتا ہے, اور پھر وہ ناپاکی سے جو ہے اس کے اندر وہ ملوث ہو جاتے ہیں. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, اور یہی تمہارے رب کا بالکل سیدھا راستہ ہے. هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, یہ دو الفاظ آتے ہیں اکثر, کہیں صراط, کہیں سبیل, سبیل اللہ, اللہ کا راستہ. ایک یہ اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی طرف. یہ صراط جو ہے یہ ہائی وے جو چلی, یہ ہائی وے پہنچ رہی ہے, اور ادھر ادھر سے وہ راستے ہیں جو آ کر اسی میں مل رہے ہیں, جو صحیح راستے پر لے جانے والے. تھوڑا سا سائڈ میں تھے تو سبیل جو ہے وہ جا کر اس کے اندر ہائی وے میں مل گئی. یہ ہے وہ صراط, تمہارے رب کی وہ ہائی وے جو بالکل سیدھی ہے اور سیدھی چلی جا رہی ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون, کیا ہے یہ سیدھا راستہ؟ یہ اس سیدھے راستے پر کیسے پہنچو گے؟ عقل سے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کے بعد شعوری طور پر ایمان قبول کر کے وہی کے رہنمائی میں جب آگے چلو گے تو پھر اس صراط مستقیم کے اوپر آ جاؤ گے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون, اور ایسے ہم اپنی آیتوں کی تفصیل کر دیتے ہیں. اللہ تفصیل کا تو مطلب ہمارے یہاں ڈیٹیل ہوتا ہے, اردو میں جو بولا جاتا ہے. فصل کے معنی الگ الگ کر دینا, چیزیں گڑبڑ ہو تو پہچان میں نہیں آتی, الگ الگ رکھ دی جائیں تو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, پہچان سکتے ہیں. تو فصل کا مطلب جدا کر دینا, ایک دوسرے سے الگ کر دینا. ایسے ہم اپنی آیات کو واضح کر دیتے ہیں الگ الگ کرنے کے بعد ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں, جن کے لیے یاد دہانی مفید ہو, جو اپنے لیے ریمائنڈر جو ہے وہ لینا چاہیں, دوسروں کو ریمائنڈر دینا چاہیں,
ان لوگوں کے لیے ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں اور الگ الگ کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں تاکہ تمہاری سمجھ میں آ جائے، ان لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ سمجھیں گے صرف وہی لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں لہم دار السلام عند ربہم، جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے سلامتی کا گھر ہے۔ دوسری جگہ فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں دار السلام کی طرف بلا رہا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف۔ یعنی سلامتی صرف اسی کے پاس ملے گی، سلامتی کا سورس بھی وہی ہے، منبع بھی وہیں سے آتی ہے، اللہ ہی کے پاس سے آتی ہے۔ یہاں دنیا میں اپنی سمجھ کے حساب سے کوئی، اس لیے کہ کنٹرول ٹوٹل اس کا ہے، مکمل اس کا ہے۔ پھر وہ جو دار السلام جہاں پر پھر کسی طرح کی کوئی اور فکر نہیں ہوگی، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو اللہ ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کے پاس ان لوگوں کے لیے دار السلام ہے اور سلامتی ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے تھے یہ اس کی جزا ہے۔ وہ اس راستے پر تھے کہ وہ سلامتی کے گھر کی طرف جانا چاہتے تھے، وہ سلامتی میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ جب وہ اس راستے پر تھے تو پھر ان کو پہنچایا جاتا ہے اور وہ وہاں پر پہنچ پاتے ہیں۔ وہ ان کا سرپرست دوست تھے اس لیے، اور وہ پھر صحیح گائیڈ کرتا ہے، اس کا قانون صحیح گائیڈ کرتا ہے اس لیے کہ وہ جو عمل کرتے رہے تھے، جو وہ یہ ہر جگہ پر قرآن نے یہ کہا ہے، ان کے عمل کی بنیاد پر یہ جزا ہے ان کے اپنے اعمال کی، جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہے پاس کر دے اور جسے چاہے فیل کر دے، یہ ان کے ہر ایک اپنے اعمال کی وجہ سے اس درجے پہ پہنچے گا جس درجے پہ اسے پہنچنا چاہیے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ، پھر ایک دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جب وہ حشر ہوگا، جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو اس وقت، اس لیے کہ یہ دو ہیں جو نوع ہیں یا دو اقسام ہیں جن کو یہ چوائس دی گئی، انسانوں کے علاوہ کچھ اور مخلوق بھی ہے جو نظر سے پوشیدہ ہے، انویزیبل، انہیں ان کا ایک کمبائنڈ نام جو رکھا ہے، جن کے بعد جب وہ پوشیدہ ہیں تو ان کی بہت تفصیلات انسانوں کو نہیں معلوم، انسانوں کے لیے ان کے اپنے مسائل ہیں، اپنی شریعت ہے، اپنی ہدایت ہے، ان کے لیے اپنی ہے۔ تو پھر جب اکٹھا کیا جائے گا اور پھر جزا سزا دونوں کے لیے، خاص طور سے سورہ رحمان میں بہت تفصیل کے ساتھ میں بتایا گیا، دونوں کو خطاب کرنے کے بعد کہ تم کن کن آیتوں کو جھٹلاؤ گے، اور تم دونوں کے لیے یہ جنتیں ہیں آگے جانے کے بعد، یہ انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے۔ یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس، تو ان سے کہا جائے گا کہ اے جنوں کی جماعت، تم نے خوب فائدہ اٹھایا، خوب انہیں استعمال کیا انسانوں کو۔ یہ جو انویزیبلس تھے، یہ وہ لوگ جو انسانوں میں سے ان کے کہنے میں آ گئے، ان کے بہکائے میں آ گئے۔ اب یہ جو ہے لفظ جن، اس پر ہمارے جو زیادہ اچھے، بہت اچھے بعض ریشنل تھنکرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کوئی دیو مالائی باتیں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ جن انہیں کہا جاتا ہے جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، اور یہ میدان کے علاقوں میں جن انہیں کہا جاتا ہے جو قبائلی ہیں، یہ زیادہ کلچر جو شہروں میں رہتے ہیں انہیں انسان کہا جاتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے جن ان کو۔ اب بہرحال ان کا اپنا خیال ہے، اس لیے کہ یعنی جو چیز اب نظر نہیں آ رہی اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ میں عقلی بات نہیں ہے۔ کتنی چیزیں نظر نہیں آتی، ہوا نظر نہیں آتی، اس کو ماننے کا انکار نہیں کیا جاتا، اس کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد پھر اس کے کوئی ثبوت ملتے ہیں۔ اللہ کی ایسی مخلوقات کیوں نہیں ہو سکتی جن کی فزیکل باڈیز نہیں ہیں؟ یعنی ہمیں کیا ماننے سے اس کا انکار ہے کہ ایسی جیسے فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ انویزیبل ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے، ایسی کچھ اور مخلوقات کیوں نہیں ہو سکتی کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی؟ تو اس کا انکار کرنے کے بعد بعض ہمارے ریشنل تھنکر کہتے ہیں یہ جن وہ ہیں جو قبائلی ہیں، جو ٹرائبلز ہیں، جو زیادہ کم کلچرڈ ہیں، اور یہ جو شہروں میں رہنے والے زیادہ کلچرڈ ہیں یہ انسان ہیں۔ دیکھیے ابھی آگے آیت آئے گی، اس سے بہت واضح ہو جائے گا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، انویزیبل بینگز ہیں، اللہ نے بنائے ہیں۔ ہاں آپ کو بہت زیادہ اس سے متعلق آپ کے کہیں کہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کو بھی ہم نے مکلف کیا ہے کہ صحیح عمل اختیار کریں، اور انہیں بھی ہدایت دی ہے، آگے آئے گا اسی صورت کے اندر۔ تو تب ان سے کہا جائے گا، اور ان میں سے بعض اپنے شیاطین سے، انسانوں میں سے شیاطین سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ تو رابطہ قائم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، کہا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسے ڈالتے ہیں، یہ وسوسے خیالات آتے ہیں مختلف، یہ پاور ایک دی گئی کہ وہ کر سکتے ہیں۔
تو اس طرح کی چیزیں جو وہ لوگ، ان کا خوب تم نے یہ غلط خیالات جو ہیں ان کے دلوں کے اندر ڈالنے کے بعد ان کو استعمال کیا طرح طرح سے، ان سے کہا جائے گا۔ تو پھر وقال اولیاء من الانس، تو انسانوں میں جو ان کے دوست ہوں گے جو ان کے بہکائے میں آئے تھے، یا وہ خود شیطان تھے اور دوسروں کو بہکایا کرتے تھے انسانوں میں سے، وہ کہیں گے کہ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے دونوں کے مفادات تھے ایک دوسرے سے کچھ، اور اس طریقے سے دونوں نے ایک دوسرے کو کچھ کا استعمال کیا، لیکن اب وہ میعاد آ گئی، اب وہ فائنل، وہ حد آ گئی وقت کی کہ اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے۔ اب ہم نے دیکھ لیا جو ہمارے لیے مدت مقرر کی گئی تھی کہ اب ہم غلط جگہ آ گئے اور یہ راستے غلط تھے، اور اپنے انجام کو اب ہم پہنچنے والے ہیں، وہ اس کی گواہی دیں گے، یعنی وہاں پر لوگ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، تو پھر کہا جائے گا، اب یہ نہیں کہ یہ سوال جواب اللہ اور اس کے بیچ میں چل رہے ہیں، کبھی اللہ جو ہے وہ جنوں سے کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ جواب دے رہے ہیں، کبھی اللہ جو ہے انسانوں سے کچھ کہہ رہا ہے وہ جواب دے رہے ہیں۔ یہ ساری تمثیلی ایک زبان ہے کہ اللہ نے کہا، یعنی وہاں پر آ جائے گا سمجھ میں، یہ خود اپنے آپ میں سمجھ میں آ جائے گا، کوئی آواز بھی نہیں آ رہی ہوگی، یہ آواز آ رہی، کہا جا رہا ہے، اس نے کہہ دیا، یہ اللہ نے کہہ دیا، اب اللہ کی آوازیں سب کو آ رہی ہیں، یہ کہا جائے گا کہ مطلب یہ سچویشن کو لینگویج دی گئی ہے، یہ سچویشن کو لینگویج دی جاتی ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کا ایک کلام کا انداز ہوتا ہے، کہ جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یعنی اس حالت کو وہ پہنچ گئے۔ بعض جگہ تو بالکل مطلب لوگ نہیں سمجھ پاتے، جہاں سچویشن کو لینگویج دی گئی ہے وہاں پر آج تک بہت سے لوگ اس مسئلے کو حل ہی نہیں کر سکے، یہ نہیں سمجھے کہ یہ کہا نہیں جا رہا ہے، بلکہ اس سچویشن کو لینگویج دی گئی ہے۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، تو پھر وہ فرمائے گا کہ اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ یہاں ہے، یعنی یہ سچویشن ہے کہ اب ان کا ٹھکانہ اپنے اعمال کے نتیجے میں وہاں پہنچ گئے کہ جہنم میں پہنچ گئے۔ اس کو ہی کہا گیا کہ اب کہا جائے گا کہ اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، وہ پھر ان کا ٹھکانہ وہاں ہوگا الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کی مشیت ان میں سے کچھ ایسے ہوں کہ جن کے لیے کچھ مارجن ہو، وہ اللہ کچھ اور چاہے اس کے علاوہ، وہ چاہنا بھی ایسے نہیں ہوگا کہ اس کی مرضی کسی کے لیے چاہ، بلکہ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو کچھ مارجن جو ہے وہ دے دیا جائے، اور مارجن دینے کے بعد کم سزا دی جائے، کچھ سزا تھوڑی کنڈون کر دی جائے۔ وہ جس طریقے سے غلطی سے نکل گئے تھے، توبہ بھی حالانکہ نہیں کی تھی لیکن سچ مچ فریب میں آ گئے تھے، وہ لوگ تھے جو ایسے علاقوں کے رہنے والے تھے کہ ان کے ذہن ابھی کھلے نہیں تھے، ان تک بات نہیں پہنچی، وہ لوگ تھے کہ جو ذرا سے کم سمجھ لوگ تھے، پورے طریقے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی اور وہ غلط راستوں پہ نکل گئے تھے۔ بہت سے کیسز ہو سکتے ہیں اس طرح کے کہ جن کے لیے اللہ کی مشیت یہ ہو کہ ان کو سزا نہ دی جائے۔ ان رب کا حکیم علیم، تمہارا رب علم تو رکھتا ہے لیکن اور اس کا علم کے ساتھ میں حکمت والا بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ایسے یہ جو ظلم کرنے والے، حد کراس کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھی بنتے ہیں، تو پھر یہ سب جو ہے وہ وہاں پر بھی ایک دوسرے کے ساتھی پھر بنائی دیے جائیں گے جہنم میں بھی، کہ رہو تم ساتھ میں، ایک دوسرے کے ساتھی رہو، ان اعمال کی بنیاد پر جو وہ کرتے رہے تھے۔ یہ گروپ وہاں پر بھی پھر کہا جائے گا اچھا اب ساتھ رہو۔ اب دیکھیے وہ آیت آگے جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، یہ جن اور انس کی پھر جہاں بہت کلیئر ایک بات آتی ہے، اور اس پر بھی وہ لیپا پوتی ہو جائے گی۔ اس کو بھی ہم کہیں کہ وہ جن جو ہے وہ قبائلی علاقے کے لوگوں کو کہتے ہیں، وہ اوپر پہاڑی علاقے کے لوگوں کو، بیکورڈ لوگوں کو کہتے ہیں جن، اور زیادہ مہذب سماج کے لوگوں کو انسان کہتے ہیں۔ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہیں میں سے تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ تم میں ہی سے تمہارے پاس رسول نہیں آ گئے تھے؟ یعنی رسول جنوں میں بھی بھیجے گئے، رسول انسانوں میں بھی بھیجے گئے۔ تذکرہ یہاں پر قرآن میں کہیں کہیں جنوں کا کر دیا گیا، تفصیل موضوع انسان کی ہدایت ہے بنیادی طور پر۔ ایسے ہی ان کے پاس جو کچھ بھی ہوگا، رسول آئے، وہاں پر کہیں تذکرہ، کہیں کہیں انسانوں کی بات ہوگی، لیکن اصل میں ان کے لیے موضوع ہوگا ان کی ہدایت۔ ایک انویزیبل بینگز ہے، وہ بھی مکلف ہے صحیح اچھے برے اعمال کرنے کے۔
ہمیں بس قرآن نے اتنا بتایا ہے، اس سے زیادہ تمہاری ضرورت نہیں ہے ہدایت کے لیے. اس سے زیادہ کوئی جانے، اپنے جاننے کے لیے جان لے یا پتہ لگا لے یا معلوم ہو جائے تو اس میں مارجن آف ایررز بھی ہوں گے. لیکن اللہ نے جتنا تمہاری ضرورت تھی اتنا تمہیں بتا دیا. پھر کہا کہ اے جنوں انسانوں کے گروہ، تمہارے پاس کیا تمہیں میں سے رسول نہیں آ گئے؟ تمہیں میں سے جنوں کے پاس جو رسول آئے وہ جن تھے. اور پھر بات بھی یہی ہے، قرآن نے کہا کہ اگر زمین پر فرشتے چل پھر رہے ہوتے دوسری آیت کے اندر تو ہم فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے. جن کے پاس بھیجے وہ ان کے لیے رول ماڈل بھی بن سکے، نمونہ بھی بن سکے. فرشتے انسانوں کے لیے نمونہ نہیں بنیں گے، انسان فرشتوں کے لیے نہیں بنیں گے. اپنی نوع کے جو لوگ ہیں وہ اپنی ہی قسم کے لوگوں کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں. ایسے ہی جن انسان کے لیے نمونہ نہیں بنیں گے اور انسان جنوں کے لیے نمونہ نہیں بنیں گے. تو کہا کیا تم میں سے رسول ہم نے نہیں بھیج دیے؟ تمہیں میں سے، تم دونوں گروہوں کے پاس نہیں بھیجے تھے جنوں میں بھی رسول آئے. اب اگر یہ قبائلی ہے تو اس کا مطلب الگ الگ ٹرائبز میں اور قبیلوں میں بھی رسول آئے. اگر یہ بہت اونچے کہیں پہاڑی علاقوں میں جا کے بس جانے والے وہ لوگ ہیں جو ذرا بیکورڈ رہ جاتے ہیں میدانی علاقوں کے مقابلے میں، تو ان بیکورڈ علاقوں میں ان پہاڑیوں کی چوٹیوں میں بھی رسول آئے. اگر اس کو کہا جا رہا ہے تو یہ جس طرح کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے ایسا نہیں ہے. قرآن نے خود کہا کہ رسول کو بھیجا جاتا تھا ہیڈ کوارٹر پر. رسول دور دور دراز کے علاقوں میں نہیں بھیجتے تھے، بستی کے ہیڈ کوارٹر پر بھیجا جاتا تھا. اس لیے ہیڈ کوارٹر پر بھیجا جاتا تھا، بلکہ زیادہ علاقہ لمبا ہوتا تھا تو بستیوں کا جو ہیڈ کوارٹر ہو، مثلا جیسے یو پی ہے تو لکھنؤ، بستیوں کا جو ہیڈ کوارٹر ہو. اگر رامپور کے سارے بہت سے علاقہ ہے کوئی تو اس میں تحصیلیں نہیں، دور دراز کے دیہات نہیں، بلکہ سینٹر. اس لیے کہ سینٹر کی طرف لوگ آتے ہیں اپنی مختلف ضرورتوں کے لیے. یہاں کے لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے وہاں نہیں جاتے دیہات کے اندر، اکا دکا کسی کو کوئی کام پڑے تو چلا جائے گا. اس کی طرف جو زیادہ ڈیولپڈ علاقہ ہوتا ہے جو پھر وہی مرکز بنتا ہے. اس مرکز کہتے اسی لیے اسے مرکز، ضروری نہیں کہ بالکل سینٹر میں ہو. اب انڈیا کا سینٹر کا جو مرکز ہے وہ نیو دہلی ہے، سینٹر میں تھوڑی ہے. سینٹر میں لائیں تو کہیں بھوپال پڑے گا. لیکن وہ مرکز کہتے اس لیے کہ سب لوگ اپنی ضرورتوں کو، وہ ایسا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ سب لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے ادھر رجوع کرتے ہیں. فائنل اپنی ضرورتیں اپنے علاقے میں پوری ہوتی ہیں، کچھ اور اپنے پروونشل کیپٹل صوبائی مرکزوں میں پوری ہوتی ہیں، کچھ اور آگے ہٹنے کے بعد وہاں سینٹر پہ جا کے پوری ہوتی ہیں مرکز میں. تو مرکز کی طرف سب لوگوں کو جانا ہوتا ہے. مرکز سے لوگ جو ہیں وہ کبھی کبھی اتفاقیہ الگ الگ چند لوگ کسی ضرورت کے لیے چلے جاتے ہیں، تو ان کو ہدایت یہاں سے مل سکے، وہ آئیں روشنی یہاں سے لیں اور چلے جائیں اپنے علاقے کے اندر. اس لیے رسولوں کو ہیڈ کوارٹرز پر بھیجا جاتا تھا. دیکھیے قرآن میں ہے یہ اسی صورت کے اندر آیت نمبر 92 گزری ہے سورہ نمبر 6 کے اندر. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. تمہارے پاس پہلے سے جو کتاب کی اس کی تصدیق کرتی ہوئی ایک یہ برکت والی کتاب ہم نے نازل فرمائی، وہ یہ کتاب ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ تم بستیوں کا جو سینٹر ہے مرکز وہاں کے لوگوں کو وارننگ دو، اور پھر اس کے جو چاروں طرف اطراف میں جو دور دور تک اور پھیل گئی ہیں بستیاں، یعنی بستیوں کا سینٹر و مرکز جہاں سب طرف سے لوگ آتے ہیں وہاں پر تاکہ تم پیغام پہنچا دو، اور پھر اس جگہ پہ بھی تمہارا پیغام پہنچے جو اطراف میں ہے، جو دور دور تک پھیلا ہوا ہے اس کے کنارے چاروں طرف. تو یہ بستی کے سینٹر کے اوپر بھیجے جاتے تھے. اور دیکھیں دوسرا مقام سورہ القصص سورہ 28 آیت نمبر 59 کا ایک حصہ ہے. وما کان ربک مہلک القری. اچھا رسول آتے تھے، اگر رسول انقلابی ہوتے تھے، اگر رسولوں کا پیغام لوگ ٹوٹل ریجیکٹ کر دیں اور پھر اس کی مخالفت کریں اور پھر اس نظام سے ٹکرانے لگے تو پھر ان بستیوں کو اللہ عذاب میں پکڑتا تھا. یہ انبیاء کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، یہ رسولوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا. وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا. جب تک کسی بستی کو اللہ ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے سینٹر میں، ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے. یعنی رسول حجت تب پوری ہوگی جب مرکز میں آئے گا. وہ کہیں اگر علاقے میں بہت دور دراز کے کسی دیہات میں کوئی رسول آ جائے، کسی پہاڑی کے اوپر آ جائے تو حجت پوری نہیں ہوگی سب لوگوں کے اوپر. تو جب تک ان بستیوں کے سینٹر کی مرکزی بستی کے اوپر کہ سینٹرل وہ جو مرکز بن چکا ہے، ایسی جگہ پر جب تک رسول اللہ نہ بھیج دے جو یتلو علیہم آیاتنا، جو انہیں ہماری آیات تلاوت کرے، ان کو سمجھائے بتائے، اس وقت تک ہم ایسا نہیں کرتے. پھر ہلاکت نہیں ہوتی اس بستی کی.
ہمارا عذاب وہاں پر نہیں آتا۔ یہ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ رسولوں کو ہیڈ کوارٹر پر بھیجا جاتا تھا، مرکز پر بھیجا جاتا تھا، جہاں چاروں طرف سے لوگ آئیں اور رجوع کر سکیں۔ یہ جن جو ہے یہ پھر قبائلی علاقے نہیں ہیں، اس لیے کہ کہا جنوں میں بھی رسول آئے، ان کے پاس بھیجے گئے۔ یہ رسول جتنے بھیجے گئے وہ مرکزوں کے اوپر بھیجے گئے، ان کے جو بھی مرکز جیسے بھی ہو، جہاں پر بھی جس طریقے سے بھی رہتے ہوں، اس کی تفصیل ہمیں قرآن نہیں بتا رہا، لیکن ان کے لیے جو علاقے مرکز ہوتے تھے وہاں ان کے رسول ہوا کرتے تھے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، تو اس دن وہ خود اپنے نفسوں کے اوپر گواہ بنیں گے، خود اپنے خلاف گواہی دیں گے، کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ تو اعمال پلے بیک کر دیے جائیں گے، تو ویڈیو پلے بیک ہو جائے گی، زندگی پوری جو ہے وہ خود اپنے اوپر گواہی دیں گے۔ وغرتہم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، کہیں گے کہ واقعی ہم سے غلطی ہو گئی، یہ ہمیں نہیں کرنا تھا، ہم نے کفر کیا، صحیح راستہ یہ تھا۔ اس دن پھر کوئی گنجائش نہیں ہوگی یہ کہنے کی کہ نہیں صاحب ہم نے تو ٹھیک کیا تھا۔ اب ساری چیزیں کھل کر ہر ایک کے سامنے واضح آ جائیں گی۔ اس دن وہ خود اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، اور ایسا اس لیے کہ یہ قانون اس لیے بستیوں کے مرکز کی طرف وہاں پر بھیجنے کا، وہ بھی اس وجہ سے کہ دونوں گروہوں میں رسول بھیج دینا جو ہے وہ بھی اس لیے کہ تمہارا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ظلم کر کے جب تک کہ وہاں کے لوگ غافل رہ جاتے ہیں، اس وقت تک ہلاکت نہیں ہوتی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، بہت اہم اصول ہے قوموں پر عذاب کا۔ قوموں پر عذاب کا بہت تفصیلی تذکرہ اسی صورت کے تشریح پہلے آیت نمبر 38 سے 49 تک کی تشریح ہے، اس میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ میں پہلے رکھ چکا ہوں ان تقریباً اس جیسی ساری آیتوں کو کہ جو مختلف سچویشن ہوتی ہیں قوموں پر عذاب کی کنڈیشنز۔ اب یہاں پر پھر اسے دوبارہ اسی صورت میں یا پھر اور بھی اب بات کو آ جائے تو میں ڈسکس نہیں کروں گا، مختصر ایک تھوڑا سا کچھ زبانی اور ایک آدھ میں آیات رکھتا ہوں سامنے آپ کے، لیکن اس اصول کو سمجھ لیجئے کہ جہاں پر اللہ کا پیغام نہیں پہنچ پاتا یا پیغام پہنچنے کی حجت پوری نہیں ہوتی، وہ لوگ اللہ کی نظر میں ظالم نہیں ہوتے اور وہ ہلاک نہیں کیے جاتے۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم کسی بستی کو ظلم کر کے ہلاک نہیں کر سکتے، اللہ ظالم نہیں ہے، اور کہا یہ ہماری طرف سے ظلم ہو جائے گا کہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے پاس نہیں پہنچا، حجت پوری نہیں ہوئی، تو پھر یہ ظلم ہماری طرف سے ہو جائے گا، ہماری طرف سے تو انصاف ہی ہوگا، تو پھر ان کی ہلاکت نہیں ہوگی۔ اب یہاں جن لوگوں کو آپ یہاں دنیا میں جنہیں آپ ظالم کہتے ہیں، جن قوموں کو آپ ظالم کہتے ہیں جو دوسروں کو دباتی ہیں یا کچلتی ہیں، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو ایمان لانے والوں کو دباتی اور کچلتی ہیں، کہتے ہیں بڑا ظلم ہے، چاروں طرف حد ہو گئی ظلم کی، انصاف تو ختم ہی ہو گیا۔ اصول دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، کسی بستی کو ہم ہلاک نہیں کرتے اس وقت تک جب تک کہ وہاں کے لوگ ظالم نہیں ہوتے۔ ہلاکت صرف ظالموں کے لیے ہوتی ہے، یہ قرآن نے اس اصول کو بہت سی جگہوں پہ بتایا، میں نے ساری آیات یہاں نہیں دی ہیں۔ اسی صورت میں نے آپ کو بتایا کہ اسی کی تشریح آیت نمبر 38 سے 49 تک کی، اس میں ساری بہت سی آیات دی ہیں تفصیل کے ساتھ میں۔ یہ اصول جگہ جگہ بالکل واضح کر دیا کہ اگر ہمارا عذاب آئے گا تو صرف ان لوگوں کے اوپر آئے گا جو ظالم ہوں گے، اس کے علاوہ ظالموں کے علاوہ پیچھے کہا تھا اس صورت میں حل القوم الظالمون، اگر ہمارا عذاب آ جائے، چاہے اچانک آ جائے، چاہے سامنے سے آتا ہوا نظر آئے اور تم بھاگ نہ سکو، تو ہلاک کون ہوگا؟ کیا ظالموں کے سوا بھی کوئی ہلاک ہو سکتا ہے؟ عذاب صرف ظالموں پہ آتا ہے۔ تو اب جو لوگ کہاں عذاب میں ہیں اور جن کے اوپر کچھ دوسرے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اوپر ایک زمانے تک بنی اسرائیل عذاب میں تھی، آل فرعون کو مسلط کر دیا گیا، تب وہ تو آل فرعون تو انتہا درجے کے کفر میں تھے، اور یہ بنی اسرائیل جو تھی وہ نبی کی امت تھی۔ اب ان کو جو عذاب کا سلسلہ ان کا رہا، غلامی کے عذاب کا، وہ بڑا شدید وہ غلامی کا عذاب تھا، وہ لگاتار عذاب ان کو رہا، ان کو نہیں رہا، ان کو بھی اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، ایسا نہیں کہ نہیں ملے گا اگر راہ راست پر نہیں آئیں گے، لیکن پہلی ذمہ داری تو اس کی تھی جو ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے اللہ کی طرف سے، جن کے پاس پیغام آیا تھا، کہ وہ ان کے اوپر یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ حجت پوری کر دیں اور ان تک بات پہنچا دیں، اس نور کو لے جا کر ان کے اندر پھیلائیں جو ان کو دیا گیا تھا۔ جب جو کام اپنی جگہ اپنا ذمہ داری دی ہوئی نہیں کرتا اور اپنے مقام سے گر جاتا ہے، اپنے مقام سے ہٹ جاتا ہے، تو قرآن کی اصطلاح میں اسے ظالم کہتے ہیں۔
اور اس عمل کو ظلم کہتے ہیں۔ تو یہ ظلم جن لوگوں کے اوپر اللہ کا واقعی ایک تو وقتی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور ایک یہ کہ لگاتار ایک وہ چیز عذاب بڑھتا چلا جائے، گھراؤ بڑھتا چلا جائے، اور کہیں مستقل ایک لمبے عرصے تک وہ گھراؤ پرماننٹ بن جائے، تو اجتماعی اس ہلاکت کو عذاب کہا جاتا ہے۔ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو ظالم ہیں۔ اگر یہ عذاب بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا گیا جنہیں ہم یہ کہہ دیں کہ یہ تو آل فرعون کی طرح ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ظالم وہ تھے بنی اسرائیل، وہ تو غافل تھے۔ جب حضرت موسیٰ پہنچ گئے اور ان کے اوپر حجت پوری ہو گئی، اس کے بعد ان کی پکڑ ہوئی ہے، اور حضرت موسیٰ کی انہوں نے بات مان لی، جیسے بھی مانی، اور ان کے ساتھ آ گئے۔ اگر نہ مانتے تو یہ بھی ہلاک ہوتے ساتھ میں۔ تو پھر ظالم وہ ہیں جن کے اوپر عذاب چل رہا ہے۔ اسے اپنے حالات کے اوپر رکھ کر دیکھیں، اور اس اصول کو سمجھ لیں کہ جب حجت ان کے اوپر پوری ہو جائے گی تو پھر اللہ کے عذاب کے مستحق وہ ہوں گے۔ جن لوگوں کے ذریعے پہنچ جائے گی وہ اللہ کے عذاب سے بچیں گے۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور قرآن نے کہا کہ وما كان ربك مهلك القرى، یہ ابھی آ چکی پہلے بھی آیت کا یہ حصہ، لیکن اب یہ دوسرے کنٹیکس میں ہے کہ کسی بستی کو تمہارا رب ہلاک اس وقت تک نہیں کرتا حتی یبعث فی امها رسولا یتلو علیہم آیاتنا، جب تک اس کے سینٹر مرکز کے اندر، سینٹرل پلیس کے اوپر رسول کو نہ بھیج دے جو ہماری آیات جو ہے وہ ان کو ڈیلیور نہ کر دے۔ اس وقت تک کسی بستی کے اوپر عذاب نہیں آتا، اس وقت تک وہ غافل کہلاتے ہیں۔ جب آپ کہیں گے کہ ہم جاتے ہیں، ہم گئے ولیجز میں گئے، لوگ سوال کرتے ہیں، آپ تو نہیں کہتے، لوگ سوال کرتے ہیں ہر ایک کو تو نہیں پہنچا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب پر حجت پوری کر دی، جا کے کہا آپ نے کچھ لوگ آئے تھے، آپ وہ جو بستی تھی اس کا جو سینٹر تھا وہاں پر اس وقت کا جہاں پر پہنچے، اس میں آپ نے اس کے ایک مرکزی مقام پہ پہنچ کے ایک بات پہنچا دی۔ اب یہ مرکزی مقام پر پہنچ کے بات پہنچا دینے سے آپ کی بات پوری ہو گئی، یہ نہیں کہ ہر گھر پہ جانے کے بعد جو ہے ہر قیمت بتانا ضروری، ایک بار نہیں، 2 بار یا 3 بار کر دی اس کے کسی مرکزی مقام کے اوپر پہنچ کے۔ تو جب تک اللہ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا، جب تک کہ اس کے مرکز کے اوپر ایک رسول نہ بھیج دے، ایک پیغام پہنچانے والا نہ بھیج دے جو ہماری آیات ان کو ڈیلیور کر دے، ہماری طرف سے ہماری بات ٹھیک سے پہنچا نہ دے، اس وقت تک وہ عذاب کے مستحق نہیں ہوتے۔ کتنی سمپل سی ایکویشن ہے اور کتنا سمپل سولوشن ہے کہ اگر آپ اپنی زبان میں کسی کو اگر کہتے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں، پیغام پہنچا دیجئے، پھر اگر وہ جسے آپ ظلم کہہ رہے ہیں وہ اگر کرتے ہیں تو پھر وہ ہلاک کر دیے جائیں گے، آپ بچ جائیں گے، ورنہ پھر انہیں کو آپ کے پر مسلط کیا جائے گا، آپ ہلاک ہوتے رہیں گے۔ یہ اتنی سمپل سی بات ہے جو قرآن نے بتائی، جو یہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں کی 1000 سال سے سمجھ میں نہیں آئی، اب بھی نہیں آ رہی، کم سے کم اس وقت آ جانی چاہیے تھی، اب بھی نہیں آ رہی۔ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اس سے قبل اگر عذاب ہم نازل کر دیتے، اس سے پہلے اگر عذاب میں مبتلا کر دیتے، بات پہنچنے سے پہلے، جس وقت حجت پوری نہیں، جب وہ غافل ہم انہیں سمجھ رہے ہیں، اگر کر دیتے لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، ہم ذلیل و خوار ہونے سے پہلے ہمارے پاس آپ نے بھیجا کیوں نہیں کسی کو پیغام پہنچانے کے لیے، کسی پہنچانے والے کو آپ نے کیوں نہیں بھیجا؟ تو یہ حجت ہمارے اوپر پوری ہو جائے گی، یہ دلیل ان کی ہمارے خلاف جو ہے ویلڈ ہوگی، ان کو سزا ہم نہیں دے سکتے اگر سزا دینے لگ جائیں تو اس لیے یہ ہے کہ جب تک ان تک پیغام نہیں پہنچ جائے، پیغام کی حجت پوری نہیں ہو جائے، ان کا ہاتھ نہیں روکا جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم کسی بستی کو ہلاک اس وقت تک نہیں کرتے جب تک وہاں وارننگ دینے والے نہیں پہنچ جائیں، جب تک اس بستی میں وارننگ دینے والے نہ ہو، برے انجام سے ڈرانے والے نہ ہو، اس وقت تک اس بستی کو ہلاک نہیں کرتے۔ یہ انصاف ہے، اور یہ اصول بہت صاف صاف الفاظ میں بیان کر دیے۔ ذکرہ یہ اسی کے کنٹینیوشن میں، اسی سورت کی 26ویں سورت کی پہلی آیت 208 آیت تھی، اور یہ 209 کہ یہ تمہارے لیے ریمائنڈر ہے، وما كنا ظالمین، ہمارے پاس سے ظلم نہیں ہوتا، اور وہ انصاف کیا ہوتا ہے وہ تم پر بہت واضح کر دیا، تمہاری اگر سمجھ میں کمی تھی اور تمہاری عقل کے اندر اگر کمی تھی تو اس بات سورہ الانعام کی آیت نمبر 131 تک پہنچے، اور انشاءاللہ دیکھ رہی تو 132 132 سے پھر آئندہ شروع کریں گے۔ سبحان ربک۔